الحمدللہ نحمدہ ونصلی رسول کریم۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، بیعت کا ثبوت کیا ہے؟ تو مسلم ابی داؤد اور نسائی میں ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم 8 یا 9 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کے رسول سے بیعت نہ کرو گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور 5 نمازوں کو ادا کرو، سنو اور مانو۔ اور ایک چھوٹی سی بات پست آواز سے فرمایا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ میں نے بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی کو اس کے اٹھانے کے لیے نہ کہتے، کیونکہ یہ بیعت کر چکے تھے کہ کسی سے کوئی سوال نہ کریں گے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی چوری کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام میں جہاد کے علاوہ ترک معاصی اور التزام اطاعت کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی، اور یہ وہی بیعت طریقت ہے جو صوفیہ کرام میں معروف ہے۔ بس اس کا انکار جہالت اور ناواقفی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔